اس میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہماری حکومت نے جس طرح سے اپنے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود 1.2 ٹریلین کا ایک پیکیج دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایسے حالات میں وہ جو سیکٹرز جو طبقے افیکٹ ہوئے زیادہ ان کے ساتھ تھوڑی سی اپنے حسب استطاعت ہم مدد کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے میڈیا میں آپ کے راز ادارے ہیں، آپ کے جو ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ان کو کتنے مہینے میں تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ آج کل کے دور میں ایک مہینے کی تنخواہ بھی نہ ملنا ایک بہت بڑا ایک عذاب ہے اور ایک بہت بڑا کرب ہے. تو اس کے لیے بھی ہم اپنے کہیں جو پیمنٹس جو کہ ہم نے ان اداروں کو کرنی تھی، میڈیا ہاؤسز کو کرنی تھی، اخبارات کو کرنی تھی، وہ ہم نے کافی حد تک کی ہیں. اور اس ہفتے بھی ہم تقریباً 5 کروڑ کے قریب کی وہ دے رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹس کے بعد میں، اور یہ پیسے ان سب کو مل جائیں گے. تو میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی چیز ہو، ورکرز کی تنخواہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی صورت میں بھی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے، بیکاز اس سے جو اس کی جو اثرات ہیں، جو اس کی جو مصیبتیں ہیں وہ بالکل ان گنت ہیں، اور وہ بہت ہی ایک تکلیف دہ وہ ہوتا ہے جب کہ کسی بھی جرنلسٹ کو اس کی تنخواہ نہ ملے یا کسی شخص کو نہ ملے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، جو بھی اخبارات ہیں، وہ اس بات پہ وہ پہلی ترجیح دیں گے. ہم اپنے کہیں بھی ان کو وہ کریں گے، زور دیں گے کہ ان کو یہ جو تنخواہیں یہ جو ہے وقت پہ اور جو بھی ان کی تنخواہیں ملی ہیں اس کو وہ دیں. تو مورلیس جہاں تک کہ آپ کے پریس کلب کا تعلق ہے، یہ یا صحت کارڈ ہو گئے، ہم نے پروپوزل بڑا اسٹرانگ پروپوزل بھیجا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کی صحت کے لیے ایک انشورنس، بیکاز ایک صحت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نہ تو بڑھا کے آتی ہے، اور اگر آتی بھی ہے تو پھر اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کہ پرائم منسٹر عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اور باقی ملک کے مختلف حصوں میں جو صحت کارڈ ہے، جو کہ ایک غریب آدمی کے لیے وہ ایک میرا خیال ہے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ کسی کے اسپتال جا کر اور اپنی فیملی کے جو بھی بیماری ہو وہ جو ہے نا اس کے لیے وہ کم از کم پیسوں کے ہاتھ ہوں، کیونکہ بیمار لوگ اپنی سونے بیچ دے دیتے ہیں، اپنی سیونگز خرچ کر دیتے ہیں، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، زمینیں بیچ دے دیتے ہیں. تو یہی میں چاہتا تھا کہ وہ کہ جس طرح شکیل صاحب نے کہا جو 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں وہ زیادہ امیر ہیں اور جو وفاق ہے وہ کافی کمزور ہے. تو ان کے باوجود مجھے بتایا انہوں نے کہ جو آپ کی جو گرانٹ ہے اس کے لیے میں یقین دلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ہم بھی جس طرح کے باقی صوبائی لیول پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. میں آپ کا کیس بڑی اس سے لڑوں گا بھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہم کوئی ایک ایسا وہ جو میں نے جو فائننسز دیکھے ہیں اور جو میری بات ہوتی رہتی ہے شکیل بھائی کے ساتھ وہ کافی ترتیب دیں ہیں، تو اس کے لیے بھی ہوگا. تو باقی جو ہے تو میں آپ کا شکریہ، کیونکہ زندگی جو ہے انفارمیشن میں وہ آسان نہیں ہوتی ہے، اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو میرے پاس تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں آپ کے سوالات کے لیے حاضر ہوں. دیکھیے جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو ہمیں نپٹنا کیا وہ اپنے دشمن خود ہی ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہے. تو یہی دیکھا کہ جو پی ایم کے جو تحریک تھی ایک پی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے
تو اس سے ظاہر یہی ہوا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ لوگ کسی بھی تحریک کی کامیابی کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب آپ عوام کو ایک ایسا پروگرام دے رہے ہیں یا ایک ایسی تحریک ہے جس کی مورل اسٹینڈنگ ہے، مطلب ہے جس طرح کہ ہم نے کیا تھا اور ہماری کرپشن کے خلاف ایک بڑی رہی ہے اور جاری ہے، تو لوگ کرپشن کو بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے، اسی کے ذاتی مفاد کے لیے باہر نہیں نکلتے، اور یہی ایک ایشو تھا جس میں کہ اپوزیشن اس پریشر لانے کے لیے کہ حکومت سہولت دے ان کے کیسز میں، تو اس بڑے بڑے لوگ ایسے لوگ تھے جو کہ جنرل مشرف تھے، جو کہ صدر بھی تھے اور سب کچھ تھے، وہ بھی پریشر میں آ گئے اور انارو دے دیا. تو یہ ایک بڑی یونیک سچویشن ہے جس میں کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہی آسان ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات طے کرتے کہ آرام سے حکومت کریں اور کوئی پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ حکومت کو بچانے کے لیے یا اس کو کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا عزم کہ جس میں کہ باوجود اس کے کہ یہ آسان وقت اوبیسلی حکومت کے لیے بھی نہیں ہوتا، جب پے در پے ہو لوگ اس کی حکومت کو گرانے کے لیے، لیکن ہم پریشر میں نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں منتخب لوگ بیٹھتے ہیں، کیا غیر منتخب لوگوں کو باہر سے آ کر پارلیمنٹ میں کسی اجلاس سے صدارت کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کہتے تو میں تشریح کر دیتا ہوں. نہیں، مطلب ہے پارلیمنٹ اپنا اس کا ایک ہوتا ہے، وہاں پہ الیکٹڈ لوگ وہاں کے نمائندے جاتے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آئیں جو کہ الیکٹڈ نہ ہوں اور اس کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کریں، میرا خیال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. سر وہ آپ نے کرونا کا ذکر کیا، کرونا تو صحافیوں کے لیے اس دن آ گیا تھا جس دن پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. سر آپ مجھے سب سے جو میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ہوتا ہے یا کسی بھی دورے میں کہ فائنانس کے حوالے سے کسی کا گلا دبا دے تو اس کی آزادی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر تو حرام بھی جائز ہوتا ہے. تو آپ نے 2.5 سال میں، اب تو میرے خیال میں پریس کلب میں آج پہلی دفعہ آئے. جی نہیں، آپ پہلی دفعہ. سر یہ بتائیں کہ 2.5 سال میں کوئی ایک پریکٹیکل جس پہ عمل ہو گیا ہو جو میڈیا کی فلاح بہبود کے لیے ہو یا میڈیا کی آزادی کے لیے کوئی اپنی قدم کوئی ایک بتا دیں جو آپ کے. میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اتنا عرصے سے آپ سے تعلق ہے، کبھی آپ کو کوئی میں نے ایسی بات کہی ہے کہ بھئی آپ اس خبر کو روکیں، اس خبر کو چھاپیں، اس کو نہیں چھاپیں؟ مطلب ہے یہ ایک مفروضہ ہے کہ جی آزادی صحافت، ظاہر ہے کہ آزادی صحافت میں مکمل یقین کرتے ہیں اور کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی جس میں کہ ہماری حکومت کوئی ایسا اقدام لے. ہم نے تو اپنی طرف سے جتنے بھی وہ کیے ہیں باتیں کی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی کوشش کی ہے. جی شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ جہاں ریاست مدینہ میں جب کرونا پھیلا، دوسری ویو آئی اور اپوزیشن پر سخت تنقید ہو رہی تھی، تو یہ کنفرم ہوا ہے، کنفرم سورسز سے آیا ہے کہ 5200 لوگ جس میں وزیر اعظم، آرمی چیف منسٹر، حکومت کے ایم ایل اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، گورنر، انہوں نے کرونا ویکسین لگوا لی ریاست مدینہ میں اور لوگوں کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. یہ آپ کی ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ یہ ویکسین لگائی گئی ہے. یہ جو 2 عملی کی پالیسی ہے ریاست مدینہ میں کہ جیسے ہی ویکسین آئی وہ اشرافیہ نے لگا لی، حضرت عمر نے لگا لی اور باقی لوگ جو ہے ان کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اس کا آپ کیا جواب ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ہماری حکومت کا یہ بڑا امتیاز ہے اور یہ عالمی سطح پر بھی اس کی پذیرائی ہوئی ہے اس کو کہ پرائم منسٹر کا جو ایمان تھا اور جو بنیادی اسٹریٹجی کا ایک فوکل پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کرونا اور روزگار دونوں کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو کہ
ایک حکمت عملی جو کہ بالکل کامیاب ہوئی. آپ نے سندھ میں اس کا مظاہرہ دیکھا کہ جب انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کیا تو کیا ہوا ان کے ساتھ. اب دوسری سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے کہا ہے کہ جو ویکسینیشن ہے، تو میں تو کیبنٹ کا ممبر ہوں اور مجھے تو حقیقتاً کوئی اس بات کی کوئی اس میں سچائی نہیں ہے کہ ہم نے کسی نے وزراء نے یا پرائم منسٹر صاحب نے ویکسین انجیکشن کی ہو، بلکہ آپ نے لگوائی ہے کہ مجھے کوئی آفر کرے گا تو میں کہوں گا میں لگانی نہیں ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہماری تحریک جو تھی وہ کرپشن کے خلاف تھی اور بڑا اسٹرانگ نیریٹو تھا. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ہم کرپشن ختم کر دیں گے. آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اب جو فریش رپورٹ آئی ہے جس میں ڈیٹا آپ کی حکومت کے دور کا لیا گیا ہے، اس کے مطابق 7 پوائنٹس پاکستان 4 پوائنٹس آپ اور 3 پوائنٹس پہلے 7 پوائنٹس آگے چلا گیا ہے. کرپشن اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اپوزیشن تو ساری تقریباً جیلوں میں ڈال چکی ہے حکومت یا لیب کے کیسز میں. تو آپ کیا کہتے ہیں کرپشن پھر بھی بڑھ چکی ہے؟ کرپشن پھر بھی بڑھ چکی ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو آپ نے فرسٹ کلوز کا اعلان کیا ہے یہ تنخواہ کے حوالے سے اگر مشروط کریں تو یہ ہمیں بڑا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک جو تنخواہ 10 سے 1 سال ہوتی ہے. تو آپ اس وقت حکومت میں ہیں، اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو آپ کو حکومت کی جماعت ہونے کے ناطے ان کو اس پہ کنسنسس پہ بٹھانا چاہیے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے اور آپ کو اس کی وجوہات بھی پتہ ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نیشنل پریس کلب جو تھا اس کو پہلے گرانٹ ملتی تھی، جب سابق وزیر اعظم تھے انہوں نے ہمارے پریس کلب کے لیے دی تھی، تو آپ ہمارے پریس کلب کے لیے آج کیا اناؤنس کر کے جا رہے ہیں؟ سر ایک لاسٹ سوال کنکلوڈ کریں. سر جو بائیڈن صاحب امریکہ کے صدر بنے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا پاکستان کی سیاست میں ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے وہاں میں پتھر بھی ٹوٹا کچھ اچھی سیاست ہوگی؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کرپشن والے معاملے پہ جو کرپشن بڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو اس قسم کی جو انڈیکسز وغیرہ آتے ہیں، یہ پوری پرسیپشن تو بنی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ پہلے پاکستان میں کبھی ڈسکس ہوتا تھا کرپشن کو کس طرح سے ڈسکس کیا جاتا تھا، جس طرح کہ یہ ہماری تحریک کی وجہ سے اب ہر عام شہری جو ہے تو اس سے واقف ہے کہ کرپشن ایک ایسا ایک دیمک ہے جس نے کہ اس ملک کو جو بنیادیں وہ چاٹ دی. اب یہ جو انڈیکس جو آیا ہے یہ ظاہر ہے کہ جو کرنٹ یہ پرسیپشن جو ہوتا ہے اور جو پرسیپشن ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی یہ بحث بنی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ انڈیکسز ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم اب اتنے سینسٹائز ہو گئے ہیں آپ جیسے لوگ اور پاکستانی وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. ورنہ آج سے پہلے 2018 سے 2013 سے پہلے کون اس کی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ انڈیکس آ گیا اور وہ انڈیکس آ گیا.